حضور میری مدد کر دیجیے، بڑی آس لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ہاں، حویلی میں میری بیوی اور میرے بچوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، وہ خوف سے دیوانے ہو جاتے ہیں، مختلف حرکات کرتے ہیں وہ، اور میرے بچے دہشت سے سوکھتے جا رہے ہیں۔ میری 2 نوجوان بیٹیاں ہیں، میری ایک بیٹا ہے، بیوی ہے، چاروں کے چاروں ان کی شرارتوں کا شکار رہتے ہیں، عجیب و غریب شرارتیں ہوا کرتی ہیں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو لاکھ سنبھالے رکھوں مگر انسان ہوں، جب ایسے واقعات ہوں گے تو بھلا بہادری کیسے دکھا سکوں گا؟ حضور جب آپ نے اس قدر کرم فرمائی کی ہے تو میری مشکل کو دور فرمائیے گا، آپ کا بہت احسان ہوگا۔ عزت بیگ صاحب، آپ کا یہ دھامپور نگینہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ حضور کوئی 120 کوس ہے، مجھے وہاں جانا ہی ہوگا، یہی حکم ملا ہے مجھے، میں نے کہا۔ اکرام نے ایک بار پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، لیکن اس طرح نہیں کہ کسی پر اظہار ہو جائے۔ عزت بیگ صاحب نے گردن ہم کر کے کہا، بصر و چشم، بصر و چشم، اس کا مقصد ہے کہ میری تمنا پوری ہوگی حضور، آپ تشریف لے چلیے، جو بھی خدمت ہوگی کروں گا، جس طرح بھی حکم فرمائیں گے جان و مال سے حاضر ہوں، آپ بس حکم کر دیجیے۔ ہاں عزت بیگ، بہت کچھ قربان کرنا ہوگا آپ کو، زندگی کا صدقہ مال ہے، خاصے اخراجات کرنے پڑ جائیں گے آپ کو۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، بچوں ہی کے لیے ہے، اگر ان کی مشکل حل ہو جائے تو بھلا مال و دولت کی کیا فکر۔ لیکن آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ نے میری مشکل اپنی زبان سے ادا فرما دی، میرے دل کو یقین ہے جیسے ہی آپ کے قدم مبارک وہاں پہنچیں گے شریر شیطان وہ جگہ چھوڑ بھاگیں گے۔ بس اب میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا حضور، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، آپ توقف فرمائیے، کل ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے، آپ مطمئن رہیں، ہر طرح کے آسیبوں کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، مجھے تو گویا نئی زندگی عطا فرما رہے ہیں آپ، جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا اس عظیم جگہ کو۔ حضور اب تو بےتاب ہوں کہ آپ کب میرے ساتھ چلیں، ویسے حضور کا اسم شریف معلوم کر سکتا ہوں؟ مسعود ہے میرا نام۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ساتھ مسعود ہے، مجھے اس طرح آپ کی قدم بوسی حاصل ہوئی۔ آپ تشریف لے چلیں گے، یہ وقت بتا دیجئے۔ آئی تو یہی کیا فرمائیے، جیسا کہ میں نے کہا کل دن کو 10 بجے ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے، آپ کے پاس انتظام تو ہے؟ یہ صاحب میرے دوست احباب ہیں، یہ صاحب گاڑی چلاتے ہیں، یہ دوسری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ اطمینان فرمائیے گا، سفر میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اجازت دیجیے، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور اگر کچھ نہیں عزت بیگ، اس وقت کوئی حاجت نہیں ہے، آپ آرام کیجیے۔ میں واپسی کے لیے پلٹا، اکرام بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کی بے چینی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اوپر پہنچتے اس نے کہا، تو آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں مسعود بھائی؟ مگر آپ نے اچانک ہی یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ جانا ہے اکرام مجھے اس کے ساتھ، ابھی تم نے شمسا کے بارے میں مجھ سے بہت سی باتیں کی ہیں، اسے ملوں گا اکرام تو دل کے زخم تازہ ہو جائیں گے، کلیجہ پھٹ جائے گا، اس کے بعد سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ وہ بہن ہے میری، انسان ہوں، خود پر قابو نہیں پا سکوں گا، بھلا میں اس کے آنسو دیکھ کر کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہوں کہ ماں باپ کی تلاش کی بجائے کوئی اور کام کروں؟ تم خود سوچو اکرام، کیا ہوگا، سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ میں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا اکرام، بہت نقصان کر لیا میں نے اپنا، اس کے نتیجے میں میری بہن کو ایک بہتر زندگی تو مل جائے۔ تم نے دیکھا میں نے اسے حرش کی بات کی ہے، یہ میں اپنی بہن کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں، صرف محبتیں ضرورتیں نہیں پوری کر سکتی، کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی کرنا ہوگا۔ اکرام نے حیرت سے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے مسعود بھائی کہ آپ عزت بیگ کا کام کر کے جو کچھ حاصل کریں گے وہ شمسا کے لیے ہوگا؟ ہاں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دل میں ایک اداسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے نتائج مجھے معلوم تھے، یہ بھی دیکھنا تھا کہ عزت بیگ کے گھر میں جو شیطانی قوتیں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف میں کوئی مؤثر عمل کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، رہنمائی ہوتی تھی، اقدامات کیے جاتے تھے، لیکن اب تنہا بھگت رہا تھا، سب کچھ نہیں سمجھتا تھا، میری پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے؟ اکرام نے البتہ مطمئن لہجے میں کہا، آپ یقین کیجئے، آپ نے میرے دل میں بغاوت پیدا کر دی تھی مسعود بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں آئندہ آپ کا ساتھ نہ دے سکوں، شمسا بہن کو میری ضرورت ہے، لیکن آپ نے مجھے مشکل سے نکال لیا، اب میں بے پرسکون ہوں۔ آپ تنہا ہی جائیں گے یا مجھے ساتھ چلنا ہوگا؟ نہیں، بھلا تمہارا ساتھ کس طرح ممکن ہے؟ یہاں شمسا فضان اور بچے تنہا رہ جائیں گے۔ ہاں، ایک بات میں تم سے کہہ دیتا ہوں اکرام، وہ یہ کہ ان سب کا پورا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے مجھے کچھ وقت زیادہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک بات اور تمہارے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، بری چرن کے آثار یہاں ملے ہیں، لیکن اتنے عرصے میں نہ تو اس نے کچھ کیا اور نہ ہی کہیں دوبارہ کسی مکڑی کا وجود ظاہر ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خانقاہ جعلی ہے، اس لیے بری چرن جیسی ناپاک روحیں یہاں آ سکتی ہیں، تمہیں اس کی طرف سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اکرام نے سنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن مجھ سے کچھ نہ بولا۔ میں مرزا عزت بیگ کے ساتھ جانے کے منصوبے سوچتا رہا، نہ جانے کیسے وسوسے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں جاگزی تھے، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا، مجھے عزت بیگ کے ساتھ دھامپور نگینہ جانا ہے۔ اور بلاخر دوسرے دن میں عزت بیگ کے ساتھ چل پڑا، وہ بڑے احترام کے ساتھ مجھے اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھا کر لے چلا۔ راستے طویل تھے لیکن خوش اسلوبی سے طے ہو گئے، اچھا خاصا شہر تھا۔ شام کے کوئی 4:30 بجے تھے جب ہم مرزا عزت بیگ کی حویلی میں پہنچے۔ وسیع اور عمارت تھی، لیکن بڑے پھاٹک سے دال ہوتے ہی احساس ہوا کہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اس کی ویرانی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں غیر انسانی محلوق کا قبضہ ہے۔ احاطے میں بے شمار درخت تھے لیکن ان کے پتے سوکھے ہوئے تھے،
گھاس کے لان تھے لیکن پیلی اور جلی ہوئی گھاس کے. حویلی کا بیرونی حصہ بھی بدنما تھا. سامنے ایک اور کار کھڑی نظر آ رہی تھی. کار کی آواز سن کر ایک ملازم اندر سے نکل آیا. کار رکتے ہی ڈرائیور دوسرے ملازم آ گئے. عزت بیگ نے خود اپنے ہاتھوں سے ملے دروازہ کھولا تھا. میں نے ایک نگاہ پھر حویلی کے بیرونی حصے پر ڈالی. آپ کے یہاں کتنے ملازم ہیں مرزا صاحب؟ کافی ہیں. میرا مطلب 6-7 مرد اور 4-5 خواتین. ہر ایک کے بہت مختلف ذمہ داریاں ہیں. مالی نہیں ہے؟ ہے. شاید اب یہ اجڑے ہوئے درخت اور سوکھی ہوئی گھاس کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں. جی. کچھ ایسا قبل یہ درخت سرسبز تھے. یہ گھاس آنکھوں کو بہار دیتی تھی لیکن 7-8 ماہ سے اس پر بھی ہزا آ گئی. درخت سوکھ گئے, گھاس جھلس گئی. حالانکہ مالی نے اس پر جان توڑ کوشش کی. یہ سلسلہ کتنے عرصہ قبل شروع ہوا ہے؟ آپ اسے 10 ماہ کے عرصے کی بات سمجھ لیں. تشریف لائیے. آپ عمارت کا یہ بیرونی حصہ دیکھ رہے ہیں. جی. اس پر کوئی 3 ماہ قبل رنگ کرایا ہے میں نے. 3 ماہ میں یہ پھر ایسا ہو گیا ہے. اور اندر کی کیا کیفیت ہے؟ تشریف لائیے مرزا صاحب نے کہا اور میں صدر دروازے سے اندر داخل ہو گیا. مگر بڑے حال میں قدم رکھتے ہی مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا. انتہائی سرخ نرم قالین بچھا ہوا تھا. وکٹورین طرز کے قدیم سٹائل کے مگر بالکل نئے صوفے پڑے ہوئے تھے. دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے تھے. رنگ و روگن بالکل درست تھا. وہ اندر کا ماحول ٹھیک ہے. آپ خود دیکھ لیجئے. یہ بیرونی حصہ ہے. اندر سے تمام حویلی درست ہے. شاہ بابا آپ اندر تشریف لے چلیے. بے شمار آراستہ کمرے ہیں یہاں. آپ جہاں پسند کریں قیام کریں. کوئی بھی جگہ دے دیجئے. چند روز کا قیام ہے. اس میں کیا تکلف؟ میں نے جواب دیا. بڑے حال کے دروازے کے دوسری طرف ایک چوڑی راہداری تھی جس میں 2 رویہ کمروں کی قطار تھی. میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیا. مرزا صاحب نے خود دروازہ کھولا تھا. نہایت نفیس خوابگاہ تھی. تمام ضروریات سے راستہ. یہ کسی کے استعمال میں ہے؟ پتہ ہی نہیں. خاصے کمرے اس حویلی میں. 5 ملازم ہیں. 2 میں ہم اور باقی خالی ہیں. بہت بہتر. جائزہ لے لیجئے. کسی شے کی کمی ہو تو فرما دیجئے گا. ملازم بھی اندر ہی رہتے ہیں؟ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا. کیا بتائیں شاہ صاحب, سارا نظام ہی الٹ پلٹ گیا ہے. ملازموں کی رہائش گاہیں عقبی حصے میں ہیں لیکن ہم نے ان سے ساتھ ہی رہنے کی درخواست کی ہے. یہ لوگ ہمارے سب سے وفادار ساتھی ہیں. یوں سمجھ لے کہ پشتینی پہلے ملازموں کی تعداد زیادہ تھی لیکن جو نئے تھے وہ سب بھاگ گئے. خوفزدہ ہو کر؟ جی ہاں. ہم سب نے اپنے کمرے برابر برابر رکھے ہیں اور سب ایک دوسرے کی خبر گیری رکھتے ہیں. جی. میں نے گہری سانس لے کر کہا. یہ زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے. اچھا شاہ صاحب, سفر کی تھکن ہو گئی ہوگی. آرام کیجئے گا. چائے کس وقت پیئیں گے؟ 1 گھنٹے کے بعد بھجوا دیجئے گا. مناسب. اجازت. ذرا اہل خانہ کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں. مرزا صاحب باہر نکل گئے. ان کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کمرے کا جائزہ لیا. فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا. انتہائی موٹے گدے کی مسہری تھی. دیوار پر تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک معمر شخص تلوار لیے کھڑا تھا. ایک گوشے میں مصنوعی درخت رکھا تھا جس میں شاہیں نکلی ہوئی تھی اور ان شاہوں پر خوش رنگ مصنوعی پرندے بیٹھے ہوئے تھے. غرض نفیس ماحول تھا. درخت کے عقب میں ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا. میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا. ذہن میں بے شمار خیالات آنے لگے. اس بار میں لالچ کے تحت یہاں آیا ہوں. ماحول کا جائزہ ظاہر کر رہا ہے کہ بات کافی ٹیری ہے. کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں. میرے یہاں رہنے کا انداز وہی تھا جس طرح جادو ٹونوں کے عامل کاروباری دوروں پر نکلتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیر تک سوچوں میں گم رہا. پھر کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکایا اور چٹخنی کھول دی. کھڑکی کا پٹ کھولا ہی تھا کہ عقب سے شیشے کی آواز ابھری. پھر جملہ سنائی دیا. اے ہوش ہوش, کھڑکی مت کھولو, پرندے اڑ جائیں گے. میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا. کوئی موجود نہیں تھا. دروازہ بند تھا. یہ آواز کہاں سے آئی؟ ابھی اسی تجسس میں تھا کہ اچانک پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور میں نے برق رفتاری سے پلٹ کر دیکھا. مصنوعی درخت کے نقلی پرندے تمام شاہوں سے پھڑپھڑا کر بلند ہو رہے تھے. پھر انہوں نے کھڑکی کی سیدھ اختیار کی اور ایک دوسرے کے پیچھے کھلی کھڑکی سے باہر نکل گئے. ابھی حیرت سے منہ کھولے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا کہ تلوار بردار بڑے شخص کی تصویر کے فریم سے پیچ کھلنے کی آواز سنائی تھی. فریم خالی ہو گیا تھا اور اس میں نظر آنے والا بوڑھا تلوار سمیت نیچے کھڑا تھا. منع کیا تھا کہ کھڑکی مت کھولو, اڑا دیے سارے پرندے, اب مشکل سے ہاتھ آئیں گے. اس کی ممناتی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے اس نے کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دی. پھر وہ لمبی لمبی چھلانگ لگا کر کھڑکی سے باہر نکل گیا. میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا. نگاہوں کے سامنے خالی درخت, خالی فریم اور کھلی کھڑکی تھی. چند لمحات حیران کھڑا رہا. پھر کھڑکی سے باہر جھانکا. باہر خاموش اور سنسان رات پھیلتی جا رہی تھی. میں نے گہری سانس لے کر کھڑکی بند کر دی. یہ عمل کسی انسان کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا. اس کے نتیجے میں دیکھنے والے کی حالت خراب ہو سکتی تھی لیکن میری نہیں. یہ سب کچھ میرے لیے ایک لمحے کی حیرت تو بن سکتا تھا, خوف نہیں. چنانچہ میں واپس مسہری پر آ کر بیٹھ گیا. مرزا عزت بیگ کی بات کا یقین تو حویلی میں داخل ہوتے ہی ہو گیا تھا. تصدیق اب ہو گئی تھی. مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ مجھے ناپاک روحوں کے خلاف کیا عمل کرنا چاہیے. ذہن پر ایک طرح کا جنون سوار تھا. یہ احساس بھی تھا کہ میں زیر تاب نہ صحیح کم سے کم ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے اس حویلی میں کامیابی حاصل نہ ہو لیکن اس کے باوجود میں کچھ کرنا چاہتا تھا. دل میں ایک سکون تھا, ایک فریاد تھی.
جو نہ الفاظ بن سکتی تھی نہ جامع سوچ، بس ایک رویا رویا سا احساس تھا، جیسے کسی اپنے نے بے اتنائی کی ہو، جیسے کسی من چاہے نہ نکردہ گناہ کی سزا دی ہو۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی، پھر میں سہری پر لیٹ کے آنکھیں بند کر لی۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کچھ نہیں تھا میرے لیے، میں بھلا اسے کیا خوفزدہ ہوتا۔ بند آنکھوں میں نیند نے بسیرا کر لیا، شاید سفر کی تھکن نے نرحال کر دیا تھا۔ ابھی دروازے پر دستک ہوئی، میں چونک پڑا اور آنکھیں پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ ملازم چائے لایا تھا، اس نے برتن میرے سامنے رکھ دیے۔ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کون مرزا؟ ملازم حیرت سے بولا۔ مرزا عزت بیگ۔ میں نے اس سے زیادہ حیرت سے کہا، کون مرزا عزت بیگ؟ ملازم نے اسی انداز میں کہا اور میں چونک پڑا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا تو اچانک ہی میرے دماغ کو شدید جھٹکا لگا۔ ملازم کی صورت جانی پہچانی تھی، وہ نادر حسین کی ہو تصویر تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، نادر حسین تم؟ کون نادر حسین؟ نہ جانے کس کس کا نام لے رہے ہو، بات ہی الٹی ہو رہی ہے، ہم تو چلے۔ ملازم دروازے کی طرف بڑھا تو میں اس کی طرف لپکا، سنو تو نادر حسین سنو تو۔ مگر ملازم نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں برق رفتاری سے دروازے سے باہر نکلا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ تحد نکاح خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ کچھ دیر حیران کھڑا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر واپس اندر آ گیا۔ بہت عجیب، بہت پراسرار واقعات تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نادر حسین ہی تھا، آواز تک وہی تھی۔ اب احساس ہو رہا تھا مگر بالکل بدلا ہوا، پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ چائے کے برتنوں پر نظر ڈالی تو پھر ششدر رہ گیا۔ چائے دانی، شکر دانی اور دودھ کا برتن تھا، لیکن چائے نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ البتہ برتنوں کے درمیان ایک چمکدار خنجر رکھا ہوا تھا، کوئی 10 انچ کا پھل تھا اس کا، اور اس پر نہایت خوبصورتی سے درود پاک کنندہ کیا گیا تھا۔ دل کو ایک دھکا سے لگا، ہاتھ بے اختیار آگے بڑھے اور بڑی عقیدت سے وہ خنجر میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ درود پاک پڑھا، دل روشن ہو گیا، ایک دم سارے بوجھ دل سے ہٹ گئے۔ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، ہر چیز فریب ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی طور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں بھر آئیں، اچانک تنہائی دور ہو گئی، اچانک بے کسی کا احساس ختم ہو گیا۔ اسی پر دروازے پر دستک سنائی دی اور میں نے جلدی سے متاع بے بہا کو سینے کے قریب چھپا لیا۔ آ سکتا ہوں؟ دروازے سے عزت بیگ کی آواز سنائی دی۔ تشریف لائیے، نور چشمی قدسیہ بانو بھی ساتھ ہیں، آؤ بیٹی۔ ایک پیکر شباب اندر آ گئی، سادہ لباس مگر حسن سادہ بھی نہایت پرکار۔ قدسیہ نام ہے اس کا، بڑی بیٹی ہے میری شاہ بابا، آپ کے قدموں میں آئی ہے، عزت بیگ نے کہا۔ پھر چائے کے برتنوں کو دیکھ کر بولے، چائے پی لی کیا؟ مگر وہ احمق تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ کون؟ میں نے پرتماد لہجے میں کہا۔ نگاہ قدسیہ پر پڑی، وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شرفو ہے اس کا نام، کہہ رہا تھا کہ چائے لے کر جا رہا تھا، کسی نے برتن ہاتھ سے چھین لیے، ابھی تو خبر دی ہے اس نے، ادھر ہی آ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، برتن آئے تو ہیں مگر چائے سے حالی ہیں۔ میں نے برتنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ لیا آپ نے، یہ ہوتا ہے یہاں دن رات۔ وہ تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ مرزا صاحب نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، بس اس پیڑ کے پرندے اڑ گئے، اس فریم میں جو تھا وہ ان پرندوں کو پکڑنے نکل گیا، میں نے کہا، اور مرزا عزت بیگ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، چلیے اچھا ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہی ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، آپ تو دل کے مضبوط ہیں، ایسے واقعات بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، مگر یہ بچے یہ تو ڈرتے ہی ہیں۔ کیوں قدسیہ؟ مرزا صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا اور میری نظر دوبارہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ان باتوں سے بنیاد صرف مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کا چہرہ بھی جانا پہچانا لگا۔ کہاں دیکھا ہے یہ چہرہ؟ پھر مجھے وہ پورنیہ یاد آ گئی جو بھوریا چرن کے ایک عمل کے تحت مجھ پر مسلط ہو گئی تھی۔ یہ چہرہ تو ان جیسا تھا۔ میں چونک سا پڑا تھا۔ میں خود چائے لے کر آتا ہوں۔ مرزا عزت بیگ اپنی جگہ سے اٹھے تو میں نے انہیں روک دیا۔ نہیں مرزا صاحب، اب ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ شاہ صاحب ناراض ہو گئے کیا؟ ارے بالکل نہیں، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے یہاں چند لمحے گزارے ہیں، مگر دیکھیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے چند لمحے یہاں گزارے ہیں، میری بیوی، میری بچیاں ہر لمحہ خوف کا شکار رہتی ہیں، میں یہاں رہنے پر مجبور ہوں، زندگی مسلسل عذاب بن کر گزر رہی ہے۔ مرزا عزت بیگ کی آواز بھرا گئی، پھر وہ اٹھ گیا۔ چائے لاتا ہوں۔ اب میں اسے نہیں روک سکا تھا، وہ باہر نکل گیا، اس کی بیٹی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری نگاہ اس پر پڑی تو پہلے کی مانند مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ بہت خوفزدہ رہتے ہیں اس گھر سے؟ نہیں تو، وہ جیسے میرے سوال کی منتظر تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا، مطلب تو کچھ بھی نہیں، اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ مگر آپ کے والد تو یہی کہہ رہے تھے آپ کے سامنے۔ والد؟ کون والد؟ اس نے پھر اس انداز میں کہا اور میں بکھلا گیا۔ مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی بات نہیں کرو گے؟ وہ دلاویز انداز میں بولی۔ آپ کا مطلب کیا ہے قدسیہ؟ قدسیہ؟ کون قدسیہ؟ سنو ایک بات بتاؤں تمہیں، میرا کمرہ اس کمرے کی آخری کتار کے دوسری طرف ہے، تمہیں اسے سرخ بتی جلتی نظر آئے گی، جب رات ڈھلے، جب چاند آدھے آسمان پر آ جائے تو میرے پاس آ جانا، باڑ تکوں گی، دروازہ کھلا رکھوں گی، آنا ضرور۔ وہ اٹھ گئی، میں اسے نہ روک سکا تھا۔ دروازے پر رک کر اس نے گردن گھمائی، مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمک رہی تھی، وہ مسکرائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ مسکراہٹ ہوش چھین لینے والی تھی۔
پھر وہ باہر نکل گئی۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا، یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگا تھا، نہ جانے کیوں اس میں مایوسی کا احساس بیدار ہونے لگا تھا۔ میں دولت کے لالچ میں عزت بیگ کے ساتھ آ گیا تھا، یہ سوچ کر آ گیا تھا کہ اگر اس کا کام ہو جائے تو جو کچھ اس سے ملے گا اسے شمسا کے حوالے کر دوں گا، فیضان اسے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا، میرے دل کو یہ سکون ہو جائے گا کہ میری بہن اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا جو میں چاہتا ہوں، گناہ بلذت سا ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ مرزا عزت بیگ بتا چکا تھا کہ آصف یہاں ہنگامہ آرائیاں کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کے تابع ہے، مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا، اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن بس مایوسی کا ایک احساس خود بخود میرے دل میں پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد عزت بیگ واپس آ گیا، چائے کے برتن وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا، اس نے وہ برتن میرے سامنے رکھے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، ارے یہ کرسیاں کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں، بس اٹھ کر چلی گئی، میں نے کہا۔ مرزا عزت بیگ نے ٹھنڈی سانس لی اور ایسے سے بولا، وہ سب آصف زدہ ہیں، یہ گھر مکمل طور پر آصف زدہ ہے، ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جسمانی طور پر ہم اسی گھر میں تندرست رہتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا شاہ صاحب، سب کی یہی کیفیت ہے، میرا دماغ چٹکتا رہتا ہے، آپ چائے پیجیے۔ نہیں مرزا صاحب، آپ یقین کیجئے، بالکل حاجت نہیں ہے، میں تو منع کر رہا تھا آپ نے خود ہی زحمت کر ڈالی۔ بہرحال مرزا صاحب، میں اس پورے گھر کا جائزہ لوں گا، رات ہو چکی ہے، آپ اپنے مشاغل جاری رکھیے، آپ کے اہل خاندان سے بھی ملاقات کروں گا اور ان سے بھی جو یہاں آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب، بات اتنی ہی نہیں ہے آپ ہماری مدد کریں گے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ چند انسانی زندگیاں اس وقت آپ کے رحم و کرم پر ہیں اور آپ کی کاوشیں انہیں نئی زندگی سے روشناس کرا سکتی ہیں، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نیم جان ہو گئے ہیں۔ آپ چائے پی لیتے تو اچھا ہوتا، حالانکہ وقت واقعی کافی ہو گیا ہے، رات کے کھانے میں دیر بھی نہیں رہ گی۔ شاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے کب سے کام شروع کریں گے؟ آج ہی رات سے مرزا صاحب۔ میرے لائق خدمت بتائیے۔ نہیں، آپ اپنے کمروں میں محدود ہو جائیں، حاضر ملازمین کو بھی ہدایت کر دیجیے گا کہ میری کارروائیوں میں روک ٹوک نہ کریں۔ کہاں شاہ صاحب؟ بس رات کا کھانا تو جلدی کھا لیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور اس کے بعد یہ بیچارے بچے کچھ ملازم جو بس روایتی طور پر اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں جا گھسیں گے، سب ہی خوفزدہ ہیں۔ میں نے انہیں نہ جانے کن کن الفاظ میں تسلیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ سب مصیبت دور ہو جائے گی، آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیں۔ مرزا عزت بیگ خود ہی چائے کے برتن لے کر چلا گیا تھا اور میں ٹھنڈی سانس لے کر گہری سوچوں میں گم ہو گیا تھا، بہت دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد ذہن اس خنجر کی جانب متوجہ ہو گیا جو میرے لباس میں محفوظ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر خنجر اپنے لباس سے نکالا، اس پر کنندہ درود پاک کا جائزہ لینے لگا۔ بہت حسین خنجر تھا، اس کے بارے میں ایک لمحہ بھی یہ سوچنا کہ اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہے میرے لیے گناہ عظیم تھا۔ درود پاک اس کا مکمل ضامن تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ضمانت مجھے جیتے جی درکار نہیں تھی۔ پہلے دل کی جو کیفیت تھی اب نہیں رہی تھی، اب تو بڑا اعتماد ہو گیا تھا، اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ مقصد جو میرے دل میں ہے پورا ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم یہاں میری زبردست مارکا رائی رہے گی، اس کا نتیجہ بہتر ہی نکلے گا۔ پھر خوب رات ہو گئی، وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دیکھا، مرزا عزت بیگ ایک ملازم کے ساتھ آیا تھا۔ ملازم نے ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی اور مرزا صاحب کے ہاتھوں میں پانی کا جگ و گلاس تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ رہنے دیجیے شاہ صاحب، شرمندگی کی آخری حد کو پہنچا ہوا ہوں۔ اگر اس گھر کا ماحول اتنا غیر یقینی نہ ہوتا تو کیا ایک معزز مہمان کے ساتھ یکجا بیٹھ کر کھانا نہ کھایا جاتا، مگر میں کیا کروں، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ برائے کرم جو دال دلیا مہیا کر سکا حاضر خدمت ہے، قبول فرمائیے، میں شکر گزار ہوں گا۔ بہتر ہے، رکھ دیجیے۔ ملازم نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ مرزا صاحب بولے، تو پھر اجازت میں چلتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی اور شے کی حاجت ہو تو برائے کرم باہر تشریف لا کر کسی کو آواز دے لیجیے گا۔ اچھا۔ مرزا صاحب نے ملازم کو اشارہ کیا اور باہر نکل گئے۔ میں نے ایک نظر اس خوان پر ڈالی جس پر خوان پوش ڈھکا ہوا تھا، جگ کے پانی سے ہاتھ دھوئے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھوک تو لگ رہی تھی، کھانا بھی کھانا تھا، چنانچہ خوان سے خوان پوش ہٹایا۔ بہت عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی اس کاپ سے جس میں سالن تھا، برابر میں 3 خمیری روٹیاں رکھی ہوئی تھی، سلاد بھی تھا۔ سادہ کھانا فرنی کے 2 پیالوں کے ساتھ ٹرے میں سجا ہوا تھا، ساتھ ہی پلیٹ اور چمچہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی اور کاپ کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ بنا ہوا گوشت تھا، خاصی مقدار میں تھا، لیکن ابھی میں چمچہ ہاتھ میں لے کر سالن نکالنے ہی والا تھا کہ بوٹیوں میں ہلچل سی محسوس ہوئی اور میرا ہاتھ رک گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سالن کے اس کاپ کو دیکھتا رہا، یوں لگ رہا تھا جیسے بوٹیوں کے نیچے سے کوئی شے پھڑپڑا کر اوپر آنا چاہتی ہو۔ اور پھر میں نے بحالت ہوش میں الو کے سر کو سالن میں سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بار بار پر پڑپڑا رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے الو کا یہ سر کاپ سے خدک کر ٹرے میں آ گرا، اس کے بعد ٹرے سے نیچے زمین پر اس کے ساتھ چھینٹیں سی بلند ہو رہی تھی اور یہ چھینٹیں دبے لگاتی ہوئی ایک سمت کو جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی الو کا یہ سر کئی فٹ اونچا اچھلا اور اس کھلی کھڑکی سے باہر نکل گیا جسے پرندے اور تصویر والا آدمی باہر نکل بھاگا تھا۔ میں پہلے ہی کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور یہ منظر عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سر کے غائب ہو جانے کے بعد سکون چھا گیا، سالن کی لذیذ ترین خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رمز میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا، وہی اسیب، وہی انداز۔ اس حویلے کے مکینوں نے میرا زبردست استقبال کیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔
یہ منظر دیکھنے کے بعد تو اور بھی لطف آ گیا تھا۔ بھلا اب اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ میں ایک لقمہ بھی توڑ سکوں؟ مرزا عزت بیگ کو اگر آواز دے کر اس بارے میں بتاتا تو بیچارہ کیا کرتا، سوائے اپنے دکھوں کا رونا رونے کے۔ لیکن یہ ساری چیزیں واقعی قابل غور تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے عمل کرنا چاہیے۔ بھوک بے شک لگ رہی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کھائے پیے بغیر گزارا کر سکا ہوں۔ کام شروع کر دینا چاہیے۔ مرزا عزت بیگ کو اس سلسلے میں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاپ کا ڈھکنا واپس اس کی جگہ پر رکھا اور خوان پوش اس پر ڈال دیا۔ ٹرے اسی جگہ رہنے دی تھی اور میں اسے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا تھا۔ اس واقعے کو بھی میں نے ان واقعات سے ہی منسلک سمجھا تھا جو یہاں چند گھنٹے قیام کے دوران پیش آ چکے تھے۔ بے دربے شرارتیں ہو رہی تھی اور ان شرارتوں میں بڑی ہیبت ناک کیفیت، لیکن میرے لیے نہیں۔ کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ مرزا عزت بیگ اب دوبارہ میرے پاس آئے گا یا جیسا کہ اس نے مجھے بتایا وہ بھی دوسرے لوگوں کی مانند اپنی خوابگاہ میں جا چھپے گا۔ در حقیقت اس بھیانک ماحول میں جہاں اتنی سی دیر میں اتنے سارے محیر العقول واقعات پیش آ چکے تھے، ذہنی توازن برقرار رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ بڑی بات تھی کہ وہ لوگ ہوش و حواس کے عالم میں یہاں رہ رہے تھے۔ بہت دیر گزر گئی، چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کھلی کھڑکی بند کی، پھر دروازے سے باہر نکل آیا۔ حویلی شہر خاموشاں بنی ہوئی تھی، کہیں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ سناٹے چیخ رہے تھے، دل کی دھمک کنپٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ پیچ در پیچ راہدریوں اور کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بند دروازوں کی قطاریں مدھم روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ میں ان کے درمیان کسی آوارہ روح کی مانند بھٹکنے لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کسی بھی کمرے میں روشنی نہیں جل رہی تھی۔ غالباً مرزا عزت بیگ کے اہل خاندان بھی روشنی بجھا کر سونے کے عادی تھے۔ واقعی اس ماحول میں کیا بیت رہی ہوگی، زندگی یہیں گزار رہے تھے، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ عام دل گردے والوں کا کام نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اس ماحول کے عادی نہ ہو گئے ہوتے تو کلیجہ پھٹ جاتا ان کا یہاں رہ کر۔ لیکن انسان میں یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ وقت سے لڑنا سیکھ لیتا ہے، اور حالات کیسے ہی بھیانک کیوں نہ ہو، بلاخر اسے ان میں گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کوئی 15 سے لے کر 20 منٹ تک میں اس حویلی کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا۔ ہر لمحہ اس بات کا منتظر تھا کہ اب کچھ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر میری یہ توقع بھی پوری ہو گئی۔ اچانک ہی میرے عقب میں ایک کمرہ روشن ہوا اور ساتھ ہی سناٹے میں دروازہ کھلنے کی آواز کسی بم کے دھماکے ہی کی مانند سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا، دروازے سے روشنی باہر پھوٹ آئی تھی اور اس روشنی میں ایک سایہ ابھر رہا تھا۔ پھر وہ سایہ باہر نکل آیا۔ مرزا عزت بیگ تھا۔ دروازے میں ہی رک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ایسا سے بولا، اندر آ جائیے شاہ صاحب، یہ میرا کمرہ ہے۔ غالباً آپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میں خاموشی سے واپس پلٹا اور مرزا عزت بیگ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دروازے سے واپس اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ عزت بیگ نے جلدی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور اس سے کمر لگا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ننگا فرش تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی وہاں جو کسی کے بیٹھنے یا آرام کرنے کے لیے ہو۔ دیواریں بھدی اور بغیر پلاسٹر کی تھیں۔ فرش کا پلاسٹر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے متغیرانہ نگاہوں سے عزت بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کا کمرہ ہے مرزا صاحب؟ آپ ہی کا ہے مہاراج۔ مرزا عزت بیگ کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور میں پھر چونک پڑا۔ مہاراج؟ پدم بردھائی مہاراج، گیانی دیانی، آکاش کے رہنے والے۔ مرزا عزت بیگ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگاتے ہوئے کہا، مرزا صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا اور مرزا کے حلق سے ایک بھیانک کہکا نکل گیا۔ آپ بالکل ٹھیک ہے مہاراج، پران پردھانی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ نہیں رہے مہاراج، سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ حویلی کے بھوت پکڑنے نکلے ہیں۔ مہان پران پردھانی، کیوں یہی بات ہے نا؟ میں سہمی ہوئی اسی نگاہوں سے مرزا عزت بیگ کو دیکھنے لگا۔ ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا تھا اور مرزا عزت بیگ نے دوبارہ کہکا لگایا تھا، بہت چالاک ہیں آپ مہاراج، بہت بڑے دیوتا ہیں، مہان ہیں، مگر شری شنکھا کے سامنے آ کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مہان شنکھا اگر کھنڈولا بن جاتا تو آپ کا کیا جاتا مہاراج؟ آپ کی چالاکی سے جگہ جگہ روکتی رہی اور آپ نے اسے اپنا اتنا بڑا دشمن بنا لیا۔ حالانکہ شری شنکھا کے داس جیون میں مزے ہی مزے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیسے انسان ہیں، ایک لکیر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ پری پردھان پرنتھاری مہاراج، تم کون ہو؟ میں نے اب عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ شری شنکھا کا داس، ان کا معمولی سا سیوک۔ تم عزت بیگ نہیں ہو؟ جو عزت ہمیں چاہیے مہاراج وہ شری شنکھا کا داس بننے سے حاصل ہو گئی ہے، اور کوئی عزت درکار نہیں ہمیں۔ پرنت آپ کی کمبختی آ گئی۔ جھوٹی خانقاہ میں رہ کر آپ نے جو جال پھیلا لیا تھا مہاراج، آپ کے خیال میں شری شنکھا سے بے خبر رہ سکتے تھے؟ آپ اپنے دین دھرم کے ساتھ جو ناٹک رچائے ہوئے تھے وہ صرف ناٹک تھے، اور شری شنکھا کا پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کوئی تو ہوتی ہے نا دو دشمنوں کو ایک دوسرے کی، اور شری شنکھا جی آپ کی کھوج میں بھی تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اب آپ نے ناٹک رچایا اور لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر دولت بٹور رہے ہیں، تو شری شنکھا کو موقع مل گیا۔ پہنچ گئے وہ آپ کی اس جھوٹی خانقاہ میں، اور وہاں پہنچ کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ مہاراج کو دولت چاہیے، دولت، سو انہوں نے ہمیں عزت بیگ بنا کر بھیج دیا آپ کی عزت لوٹنے کو مہاراج، اور ہمارا کام تو یہی تھا کہ آپ کو دھوکے سے در لے آئیں، سو لے آئے ہم۔ اب تو شری شنکھا کو موقع ملا ہے آپ سے سارے حساب کتاب چکتا کرنے کا۔ کیا سمجھے مہاراج؟ اب تو ساری کہانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم شری شنکھا کے داس ہیں، یہ شری شنکھا۔
ہوں تو ناٹک رچایا اس بار بھوریا چرن نے، میں نے ہون بیچتے ہوئے کہا۔ پکا ناٹک مہاراج، پکا ناٹک۔ دراصل یہ دھن دولت دوسری چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کو پھیر میں لاتی ہی رہتی ہے۔ آپ نے بہت بچنا چاہا اس سے مہاراج، مگر دیکھ لیجئے دھن کے لالچ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اسی کے ہاتھوں مارے گئے آپ۔ ارے ہم نے تو سنا ہے شری شنکا نے آپ کو سب کچھ دے دیا تھا، پورنیا دے دی تھی آپ کو، پورنیوں کو آپ سے بڑی شکایت ہے مہاراج، بڑا انیائے کیا آپ نے ان کے ساتھ۔ ایک پورنیا آپ کے سامنے آئی تھی اور آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا مہاراج، خیر یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ابھی بتائیے ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اس بار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، اب تو میں تمہیں عزت بیگ کے نام سے بھی مخاطب نہیں کر سکتا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ شنکا کے داس بھوریا چرن کو کیا کوئی ایسی قوت حاصل ہو گئی میرے خلاف جس سے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کر سکے؟ اوشیہ مہاراج، اوشیہ۔ اصل میں شری شنکا مہاراج کو تو بہت ساری قوتیں حاصل ہیں، پر آپ بچتے رہے ان سے اپنے دین دھرم کے ہاتھوں۔ سنا ہے شنکا مہاراج نے آپ کا گیان دھیان بھی پورا کر دیا تھا اور پورن بن گئے تھے آپ، پورنا بن کر آپ نے پورنیوں کو دھوکا دیا اور ان کے جال سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ پر مہاراج اس سمے آپ نے جو بھوجن کھایا ہے نا، وہ ہمارے شنکا مہاراج ہی کی سوغات تھی، الو کا گوشت تھا مہاراج، وہ مردہ الو جسے شنکا مہاراج نے منتر کے ذریعے جیتا کیا تھا، پھر اس کا گوشت پکوا کر آپ کو بیچا اور ہمیں بنا دیا مرزا عزت بیگ، کیونکہ مرزا عزت بیگ ہی آپ کو وہ بھوجن کھلا سکتا تھا مہاراج جو آپ کے شریر کو ایک بار پھر نشٹ کر دے۔ اب آپ نشٹ ہو گئے، آپ کا دھرم ایک بار پھر آپ سے چھن گیا، کیونکہ آپ نے جس الو کا گوشت کھایا ہے وہ بھیرو کے ہاتھوں جگایا گیا تھا، ایک مردہ الو، سڑا ہوا گوشت، اور اسے وہ شکتی دے دی گئی تھی کہ وہ آپ کے پورے شریر کو نشٹ کر دے، نجس کر دے، اور اس ناپاک شریر سے وہ ساری طاقتیں نکل گئی مہاراج جن پر آپ پھولتے تھے۔ یہ شری شنکا، یہ شری شنکا، یہ شری شنکا، وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا اور میری آنکھوں میں خون کی سرخی لہرانے لگی۔ میں جانتا تھا کیا ہوا ہے، ایک بار پھر مجھے سرخروئی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے الو کا گوشت نہیں کھایا تھا، وہ غلط فہمی کا شکار تھے، اور اپنی اسی غلط فہمی میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ایمان مجھ سے چھن چکا ہے، لیکن میرے ایمان کا تحفظ کیا گیا تھا ہمیشہ کی طرح۔ اس بات پر میرا کلیجہ ہاتھ بھر کا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میرے سینے میں بے پناہ قوت ابھر آئی اور میرا ایک زوردار کہکا اس کا چہرہ اتارنے کے لیے کافی ثابت ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ناپاک روح کے ناپاک پجاری، اتنی آسانی سے تم لوگوں کو میرے خلاف کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیا سمجھے؟ وہ کتا تمہارا بھوریا چرن پھر ناکام ہو گیا۔ ناکام ہو گیا؟ وہ بولا، ہاں، جاگا ہوا الو اڑ گیا، کھڑکی سے باہر پرواز کر گیا۔ جھوٹ مت بولو مہاراج، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیا تم نے بھوجن نہیں کیا؟ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ کیسے؟ میں نے وہ کھانا ہی نہیں کھایا، میرے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی تمہارا بھیرو جاگا اور بھاگ گیا۔ جھوٹ ہے، اگر ایسا ہے، اگر تم نشٹ نہیں ہوئے ہو تو اپنا کوئی چمتکار دکھاؤ اپنا دھرم چمتکار۔ وہ تو مجھے دکھانا ہے، کہاں ہے تمہارا بھوریا چرن؟ آہا، بھوریا چرن آ گئے تم؟ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، مقصد عزت بیگ کو دھوکا دینا تھا۔ جو ہی اس نے چونک کر مجھے دیکھا، میں نے لپک کر سے دبوچ لیا، میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے حلقوم میں پیوست ہو گئی، میں نے پوری قوت صرف کر دی اور مرزا عزت بیگ کی آنکھیں باہر نکل پڑی، منہ بھیانک انداز میں کھل گیا، زبان بلشت بھر آگے لٹک آئی، اس کے ہاتھ پاؤں تشنجی انداز میں ہلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بے جان ہو گیا، میرے بدن میں شرارے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی موت کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ پٹ سے زمین پر گر پڑا، میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، پھر میں نے حقارت سے اس کے مردہ جسم کو زوردار ٹھوکر رسید کی اور نفرت سے اس پر تھوک کر واپس پلٹا۔ میرا رخ تبدیل ہوا تھا کہ اچانک میری پنڈلی کسی ہاتھ کے شکنجے میں آ گئی، میں بری طرح اندھے منہ گرا تھا، سنبھلنے میں نہیں پایا تھا کہ مرزا عزت بیگ پھرتی سے اٹھ کر میرے اوپر آ لدا۔ ایسے بچ کر نہیں جاؤ گے پران پردھانی، شنکا کے بھی جیون مرن کا سوال ہے۔ اس کی من مناتی آواز سنائی دی اور اس نے اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دی، میں نے پوری قوت صرف کر کے اسے اپنی پیٹھ پر سے اٹھا لیا اور پھر کندھے سے گزار کر زمین پر پٹک دیا۔ جو ہی وہ نیچے گرا، میں نے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سینے پر مارا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پھر پاؤں اس کے سینے کے خول میں پھنس گیا، کالے خون کی پھوارے بلند ہونے لگی اور میں نے دانت کچکچا کر اپنا پاؤں کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ٹکراتا ہوا اوندا ہو گیا، پھر شدید تکلیف کے عالم اس کے منہ سے نکلا، جے شنکا، جے شنکا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں خوفناک ہو گئی اور چہرے کے نقوش بدلنے لگے، ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اچانک لمبے ہونے لگے، کوئی 6 انچ لمبے ہو گئے، اس طرح دانت بھی دہانے سے باہر نکل آئے۔ اسی کو مجھے اپنے لباس میں چھپے ہوئے خنجر کا خیال آ گیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اسے نکال لیا، عین اسی وقت وہ مجھ پر چھپٹا۔ اس نے مجھے خنجر نکالتے نہیں دیکھا تھا، میں نے خنجر اس کے پیٹ میں کھونپ دیا، اس کی آنکھیں ایک دم چڑھ گئی، چہرہ بے رونق ہو گیا، ہاتھ پاؤں لٹک گئے اور پھر وہ نیچے گر پڑا۔ میں خنجر کھینچ کر پیچھے ہٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ دوبارہ اٹھے، لیکن اب وہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی یاد آئی جسے اس ملعون نے ایک پاکیزہ نام سے متعارف کرایا تھا اور اپنی بیٹی بتایا تھا، مگر وہ پورنی تھی اور اب تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بلایا تھا، سوچا اس سے بھی مل لوں، بھوریا چرن کے بارے میں پوچھوں، ہو سکتا ہے اس کا ٹھکانہ معلوم ہو سکے۔ جس سمت کے بارے میں اس نے بتایا تھا اس طرف چل پڑا اور میں نے اس کے کمر میں روشنی دیکھی، میں نے خنجر
اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس دروازے پر تھا